السلام علیکم خواتین و حضرات، پیش خدمت ہے آج کا حسب حال. میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم. ناظرین، آج آن لائن ہمارے ساتھ محو گفتگو ہوں گے مختلف شکوک و شبہات کی زد میں آئے ہوئے چھوٹے میاں صاحب، یعنی میاں محمد شہباز شریف صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم میاں صاحب. وعلیکم السلام. جنید صاحب، پہلا گلہ تو میرا یہ ہے کہ یہ جو آپ نے میرے نام کے ساتھ بڑا ٹکا کے چھوٹے میاں صاحب کہا ہے، یہ میرا خیال ہے کہ آپ کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ میں کسی وقت بھی بڑا میاں صاحب بن سکتا. اس کا مطلب ہے میاں صاحب آپ میرے پہلے تعارفی جملے کی تصدیق کر رہے ہیں. جنید صاحب، پہلا فقرہ آپ نے یہ بولا ہے کہ شکوک و شبہات میں گرے ہوئے. بھائی شکوک و شبہات کیسے؟ میں کون سا کسی سی سی ٹی وی فوٹیج میں آ گیا ہوں یا کوئی میری جیب سے کسی کا روکا نکل آیا ہے؟ کس بات کے شکوک و شبہات؟ اللہ کے فضل سے ہمارا کردار شیشے کی طرح صاف ہے. میں معافی چاہتا ہوں جنید صاحب، کوئی شکوک و شبہات نہیں ہے. اللہ کے فضل سے آج بھی نون لیگ ایک بینر، ایک امبریلے کے نیچے اکٹھی ہے. میاں صاحب شکوک و شبہات تو اس لیے پیدا ہوتے ہیں، سوال اٹھتے ہیں. یہ 2 دن پہلے نون لیگ کا انتہائی اہم مشاورتی اجلاس تھا، اس میں سے آپ بھی غائب تھے اور حمزہ صاحب بھی غائب تھے. میں معافی چاہتا ہوں، یہ چھوٹی چھوٹی گھریلو باتوں کو اتنا بڑا کر کے تو میڈیا کے اوپر دکھا رہے ہیں آپ لوگ. یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. اصل میں تو اجلاس میں اس لیے نہیں پہنچ سکا کہ میں جنید صاحب آپ کی بھابھی کے کہنے پہ سبزی گوشت لینے گیا ہوا تھا. او میاں صاحب، جب آپ سبزی لینے جاتے ہیں تو وہ سبزی والا آپ کو مفت دھنیا دے دیتا ہے؟ غوری صاحب، کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ کوئی نون لیگ کی حکومت نہیں کہ اب دھنیا مفت مل جائے. اب تو جو ظالم حکومت ہے اس دور میں تو سینکڑوں روپے دے کے سبزی اتنی سی ملتی ہے جتنی ہمارے دور میں مفت مل جایا کرتی تھی. واہ واہ میاں جی، کی نون لیگ دا دور یاد کراتا ہے جی بھٹو. غوری صاحب، مجھے اگر آپ کے نعروں کا علم ہوتا تو میں سبزی تو لینے گیا ہوا تھا، میں وہاں سے گلے ہوئے ٹماٹر لے کے آتا. یعنی یاد آپ کو نون لیگ کا دور آ رہا ہے اور نعرہ آپ پیپلز پارٹی کا لگا رہے ہیں. حد ہے بھائی، حد ہے. اور یہاں میں غوری صاحب یہ بھی کلیئر کرتا چلوں کہ اگر مجھے کوئی میرا فین سبزی فروش مفت دھنیا دینے کی کوشش بھی کرے تو میں نہیں لیتا کہ کہیں یہ جمہوریت دشمن حکمران مجھ پہ ایک اور ٹی ٹی کا کیس نہ بنا دے. اچھا چلے میاں صاحب، آپ تو چلے گئے سبزی لینے، حمزہ صاحب کہاں تھے؟ ہاں، حمزہ کا بھی میں صفائی پیش کر دیتا ہوں. یہ اس ظالم حکومت نے جس قدر مہنگائی کر دی ہے، ہم نے تو سوئی گیس کٹوا دی ہے. اچھا. حمزہ جو ہے وہ ہنڈیا پکانے کے لیے ٹال سے لکڑیاں لینے گیا ہوا تھا. اور جنید صاحب، میں اپنی عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں، میں نون لیگ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، میں آپ کے پروگرام کے ذریعے پورے پاکستان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن میں آپ نے یہ جو نون لیگ کی تاریخی فتح دیکھی ہے، وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان ظالم حکمرانوں سے لوگ نک و نک آئے ہوئے ہیں. دیکھیں جنید صاحب، لوگوں نے ہمیں کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن میں عزت بخشی ہے اور بے پناہ عزت بخشی ہے، اور ان ظالم حکمرانوں کو عوام نے جنید صاحب اٹھا کے اس طرح باہر پھینکا ہے جیسے رات کے 2:37 پہ کسی گھر کا دروازہ کھولتا ہے اور اس میں سے چند کپڑے اور جوتا سڑک پہ پھینکا جاتا ہے، اور اس کے بعد ایک گٹھڑی سی پھینکی جاتی ہے اور وہ گٹھڑی سڑک پہ ہلتی ہے اور وہ پھر ایک
آدمی بیچارہ کپڑے جھاڑتا ہوا کھڑا ہوتا ہے جس کو لوگ مظلوم خامن کے طور پہ جانتے ہیں. میاں صاحب دیکھیں عزیزی یہاں نہیں بیٹھا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کا جو جی چاہے اس کے بارے میں کہتے جائیں. دیکھیں جنید صاحب, میں اس وقت ڈبل رول میں پھنسا ہوا ہوں. آپ میرے دوہرے کردار سے فائدہ نہ اٹھائیں, میری زبان نہ کھلائیں, ورنہ پھر میں رول سے نکل جاؤں گا اور پھر آپ ہی پھر اعتراض کریں گے کہ نہیں یہ فاؤل ہے, یہ نہ کریں. میاں صاحب یہ جس آپ نے دورے کردار کا ذکر کیا ہے نا, اسی دورے کردار پر تو بلاول زرداری صاحب جو ہیں وہ سیکھ پائیں. جنید صاحب میں معافی چاہتا ہوں, میں نے کبھی کسی کے لیے اس طرح کے الفاظ نہیں بولے, مگر میں یہاں کلیئر کرتا چلوں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو تو بالکل ایسے ہی آج کل بلایا جا رہا ہے جیسے آپ کسی معصوم بچے کو کوئی ٹافی یا بسکٹ دے کے اس کے منہ سے کچھ بھی بلوا سکتے ہیں. اچھا میاں صاحب یہ الزام اور جوابی الزام ایک طرف رکھیں, میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں. آپ کے پاس آپشن ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعظم پاکستان, تو آپ کی چوائس کیا ہوگی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے اب وفاق میں جا کے پورے پاکستان کی خدمت کرنی چاہیے, چونکہ اللہ کے فضل سے میں نے پنجاب کو جس طرح خوبصورت بنایا ہے, میں اب چاہتا ہوں کہ میں وفاق کی سیٹ پہ بیٹھ کے پورے پاکستان کی خوبصورتی میں اضافہ کروں. لیکن میاں صاحب تسی اگر وزیر اعظم بن گئے تو بادشاہ چ بڑے بوٹ پا کے اسلام آباد کہڑے چونک چ کھلوو گے؟ آپ گھبرائیں نہیں, جہاں پہ آپ کا یہ خادم ہوگا وہاں پہ پانی کھڑا ضرور ہوگا, چونکہ آپ کے خادم کو بھیجا ہی وہاں جاتا ہے جہاں پہ بیڑا غرق کر دیتے ہیں یہ لوگ. میں آپ دیکھیں پچھلے 3 سالوں سے اسلام آباد میں بھی پانی کھڑا ہو رہا ہے اور وہ پانی پکار رہا ہے کہ شہباز شریف بڑے بوٹ پہنو, ہم تمہارے ساتھ ہیں. میاں صاحب 3 سال سے آپ نے وہ بڑے بوٹ نہیں پہنے, کہیں وہ بوٹوں میں مکڑی نے جالا نہ بن دیا ہو؟ زلفی صاحب بڑا آپ کا مکڑی کے خاون جیسا منہ ہے. مجھے یہاں یہ ذرا کلیئر کر دیں کہ آپ کو مکڑی کی فکر ہے یا میری فکر ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں, میں ہر وقت ہر لمحے قوم کی خدمت کے لیے ہمتن گوش رہتا ہوں, اور میرے ذہن میں ہے کہ مجھے وہ بوٹ تیار رکھنے ہیں. ابھی پچھلی بارش میں بھی میں نے ان بوٹوں میں جھانکا ہے. اچھا, دائیں پاؤں میں بلی نے بچے دیے ہوئے ہیں, مگر میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ اگلی بارشوں تک وہ بچے آنکھیں کھول لیں گے اور دوڑ جائیں گے اور بوٹ دوبارہ قوم کی خدمت کے لیے خالی ہو جائیں گے. اچھا میاں صاحب یہ جو نون لیگ میں ایک بحث چل رہی تھی کہ وزیر اعظم کے نام کا اعلان کر دیا جائے, تو بالآخر شاہد خاقان عباسی صاحب نے تو 2 ٹوک انداز میں کہہ دیا کہ ہمارے وزیر اعظم کے امیدوار جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب ہی ہوں. واہ, دیکھیں یہاں میں سب سے پہلے تو شاہد خاقان عباسی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور دوسری بات میں یہاں پہ یہ دوبارہ 6 بارہ 4 بارہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے لیڈر میاں نواز شریف صاحب جس طرح حکم فرمائیں گے میں انشاءاللہ اس ہی سیٹ پہ بیٹھ کے عوام کی خدمت کروں گا. میں سمجھتا ہوں کہ شاید خاقان عباسی صاحب کے منہ سے یہ بات نکلنا بڑی بات ہے, چونکہ وہ ایک وجیح اور ماشاءاللہ خوبصورت شکل و صورت کے اور ایک سیاست کے ہیرو ہیں. یہ جنید صاحب صرف شاہد خاقان سیاست کے ہی ہیرو نہیں, یہ میرے پاس تم ہو ڈرامے میں ہمایوں سعید کی جگہ شاہد خاقان عباسی کاسٹ ہونے لگے تھے. جی ہاں, انہوں نے پھر کہا کہ دیکھیں شروع میں تو ہمیں کلین شیو چاہیے, پھر
طلاق کے بعد والا گیٹ اپ آپ کا ٹھیک ہے. تو چونکہ وہ ماشاءاللہ ان کی داڑھی ہے, پھر انہوں نے شیو کروانے سے جب انکار کیا تو یہ ہمایوں سعید جو لڑکا ہے اس کو کاسٹ کیا گیا. لیکن دوسری طرف میاں صاحب آپ دیکھیں کہ مریم صاحبہ نے آپ کا نام کھل کے نہیں لیا, انہوں نے کہا جب وقت آئے گا تو پھر دیکھیں گے کہ کون وزیر اعظم ہوگا. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ مریم چونکہ بیٹی ہے ہماری, اور بیٹیوں کو کھل کے بات نہیں کرنی چاہیے. واہ 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 واہ. تو اشارتاً تو مریم بھی یہ کہہ چکی ہیں کہ اگر میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم کے طور پہ شہباز شریف کو سلیکٹ کریں گے تو ہم ان کے پیچھے کھڑے ہیں. میاں صاحب تسی وزیر اعظم انشاءاللہ بن ہی جانا ہے. جدو وزیر اعظم بن جاؤ گے نا تو مینوں دامنے کو ویکھن دا بڑا شوق ہے, مینوں دامنے کو لے کے جانا جی. تینوں دامنے کو کیوں کھڑی ہے, تینوں ایتھے لاہور ہی نہ کو لئیے. حد ہو گئی ہے, حد ہو گئی ہے. دعا آپ مجھے وزیر اعظم بننے کی دے رہے ہیں اور کام مجھے آپ ویگن ڈرائیور والا بتا رہے ہیں. چلو بس چکر پڑیاں میرے بھرا نے گول گپیاں دی ریڑھی لوا دینا. یہ کیا بات کر رہے ہیں غوری صاحب؟ دیکھیں یہ دیکھیں جنید صاحب, حسب حال کے دانشور ہیں یہ غوری صاحب, اور باتیں یہ گول گپے کی ریڑھی کی کر رہے ہیں. ایسے بندے کے پاس گول گپے کھانے کے لیے پیسے کبھی نہیں ہوتے, اور گول گپے والے کو منتیں کر رہا ہوتا ہے کہ یار تھوڑا جہا کھٹا ہی پیا دے تیری مہربانی. ہوں چنگا رہے ہیں میاں صاحب چل دے ٹی وی چو سر نہیں باہر کڈی دا. کوئی بات نہیں بیٹے, چلدا ٹی وی پاک ہوندا ہے. اور اے ظالم حکومت میڈیا دے متعلق بے ہنگم جے قانون بنا کے اس پاک ٹی وی نو ناپاک کرنا چاہ رہی ہے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. تمنا کی جا رہی تھی کہ کوئی ایسا شخص بورڈ کا چیئرمین ہو جس کو بورڈ کے سارے معاملات کا بھی علم ہو, جس کو خود بھی کرکٹ کا علم, نہ صرف علم ہو بلکہ وہ کرکٹ کھیلتا بھی رہا ہو. تو ظاہر ہے رمیز راجہ نے ہائیسٹ لیول پہ کرکٹ کھیلی ہوئی ہے. اچھا بھائی جان, پاکستان کے لیے بہت بڑی خبر, بلکہ خبریں ہیں, ایک نہیں کئی خبریں ہیں پاکستان کرکٹ کے حوالے سے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو واقعی بورڈ کے چیئرمین کا انتخاب ہے یہ واقعی بہت بہت بڑی خبر ہے, اور دعا کی جانی چاہیے کہ پاکستانی کرکٹ کے لیے یہ اس کے توسط سے بہت ساری اچھی خبریں ملیں جو رمیز راجہ کو بورڈ کا چیئرمین چنا گیا. بہت دیر سے تمنا کی جا رہی تھی کہ کوئی ایسا شخص بورڈ کا چیئرمین ہو جس کو بورڈ کے سارے معاملات کا بھی علم ہو, جو خود بھی کرکٹ کھیل, یہ ایک پلس پوائنٹ تھا کہ جس کو خود بھی کرکٹ کا علم, نہ صرف علم ہو بلکہ وہ کرکٹ کھیلتا بھی رہا ہو. تو ظاہر ہے رمیز راجہ نے ہائیسٹ لیول پہ کرکٹ کھیلی ہوئی ہے, ایڈمنسٹریشن کا تجربہ ہے, بورڈ کے سارے معاملات کا ایک عرصے سے بہتری ہے. اس میں یہ ہے ساری میں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے جا کے کوئی اپنا رمیز کلاتھ ہاؤس نہیں کھولا, ان ٹچ کرکٹ کے ساتھ ہی رہے, سارے معاملات کے ساتھ جڑے رہے, اور اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں, بہت زیادہ تعلیم یافتہ ہیں, اور پھر انٹرنیشنل ایکسپوئر بہت زیادہ ہے ان کا, انٹرنیشنل کرکٹ کو جانتے ہیں. تو سارے جتنے بھی پلس پوائنٹس ہیں وہ رمیز راجہ کو ہیں. ہاں میں ویسے رمیز راجہ صاحب کو بالکل آغاز میں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ وہ میڈیا کانٹروورسیز سے بچیں. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اپنے جو لہجہ ہے نا اس کو ذرا کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کریں. کمنٹری کرنا اور بات ہے, لیکن بینگ چیئرمین آف بورڈ بات کرنا, گفتگو کرنا, اس کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں. تو میں نے شروع میں دیکھا ہے کہ وہ ایک دو جگہ پہ ٹیمپر لوز کر گئے. تو میرا خیال ہے کہ ان کو ذرا اطمینان کے ساتھ, تحمل کے ساتھ بات کرنی چاہیے تاکہ وہ لمبے عرصے تک چلے اور ساروں کو لے کے چلیں. انشاءاللہ اچھا کام کریں گے چونکہ ان کی شکل بھی یہ سے ملتی ہے. اور دوسری بات میں رمیز راجہ صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ظاہر ہے کوئی اتنے عرصے سے چونکہ کرکٹ سے جڑے ہوئے ہیں, تو جب اتنے طویل عرصے تک بندہ جڑا رہے تو کچھ لائکنگز اور ڈس لائکنگز نیچرلی ڈیولپ ہو جاتی ہیں انسان کی. اتنے آخر انسان ہے نا, پنجابی میں کہتے ہیں پانڈے تے کھڑکن کے جتھے ہوں گے,
تو وہ جو پانڈے کھڑکنے والی بات ہے میرا خیال ہے کہ ان کو کنٹرول کرنی چاہیے, اب اپنی لائکنگ اور ڈس لائکنگ کو پیچھے پھینک دینا چاہیے. جی سر جی, رمیز راجہ صاحب کا میں بھی فین ہوں. ہاں سارے فین ہیں تو, اور ان کے لیے دعا گو بھی ہیں ہم بطور فین ان کے کہ وہ چیئرمین کے طور پہ بھی کامیاب ہوں. ہاں جی ویسے بھی بڑے کو تجربہ کار مالی کے رمبے جیسا منہ ہے پیارے ہی ہیں. اچھا جی, جو خبر ہے تہلکہ خیز خبر کہنا چاہیے سامنے آئی ان دنوں میں, وہ ہے ٹیم کا اعلان. تو ظاہر ہے کہ جب بھی ٹیم کا اعلان ہوتا ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ اس پر دو آرا نہ ہو, یہ تو ممکن ہی نہیں ہے نا کہ بالکل پوری قوم کا کنسنسس ہو اور 22 کروڑ لوگ کہیں کہ بالکل یہ ٹیم ہونی چاہیے تھی. تو بعض لوگوں کو اختلاف ہوتا ہے, بعض لوگوں کو اتفاق ہوتا ہے, لیکن کچھ ناموں پر ظاہر ہے کہ ہمیں بھی مطلب ذاتی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ٹیم میں فخر زمان کو ہونا چاہیے تھا. یہ جو خوش دل کو شامل کیا گیا ہے اس کی جگہ اگر فخر زمان کو شامل کیا تھا, اور جو وجہ بتائی جا رہی ہے سلیکٹرز کی طرف سے وہ یہ تھی کہ ہم نے فخر زمان کا موازنہ کیا ہے خوش دل کے ساتھ. پہلی بات تو یہ کہ یہ موازنہ بنتا ہی نہیں ہے. دیکھیں فخر ایک اوپنر ہے, خوش دل ایک مڈل آرڈر بیٹسمین. ویسے تو خیر فخر نے بھی خود کو ایک مڈل آرڈر کے بیٹسمین کے طور پہ بھی منوا لیا ہے. دیکھیں اصل بات پتہ ہے کیا ہے, بعض کرکٹرز ایسے ہوتے ہیں جن کا ٹیم میں ہونا جو ہے نا وہ اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ دوسری ٹیم پہ پریشر پڑے. مطلب یہ کہانی جب ہندوستان کے دورے پہ گئے تھے تو عمران خان انفٹ ہو گئے تھے, لیکن کئی میچوں میں وہ اس لیے تھے کہ ہندوستان کے اوپر عمران خان کا دباؤ رہا. اس کے بعد شعیب اختر کئی میچوں میں اس لیے شامل کیے گئے تھے کہ شعیب اختر کا ایک پریشر تھا, دہشت تھی, وہ شامل. اچھا اب جو ٹیم ہے اس میں سے کسی کی دہشت ہے نہیں. بالنگ کے شعبے میں تو ہماری کنسنسس ہے کہ بالنگ کے شعبے میں عام طور پہ کوئی دو آرا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو سلیکشن ہوئی ہے یہ ٹھیک ہوئی ہے, یہی ہمارے پاس اویلیبل بالر تھے اور وہ خراب بالر نہیں ہے. لیکن بیٹنگ کے حوالے سے اپنی اپنی اوپینین ہے, جیسے اعظم خان کے سلیکشن پہ اعتراض ہو رہا ہے, خوش دل پر اعتراض ہو رہا ہے, لیکن بہرحال یہ تو جب گھوڑا اور میدان ہوگا تو ہی پتہ چلے گا. سر جی اگر مجھے کرکٹ کھیلنی آتی نا تو میں انگریزوں کے چھکے چھڑوا دیتا. ہاں جی اس نے درمیان والی وکٹ کا رول کرنا تھا. وکٹ اتنی موٹی ہوتی ہے یار, تم نے کبھی اس کو لک سے اٹھا کے نہیں دیکھا؟ اچھا پتہ نہیں کہنے لگا تم نے کبھی اس کو روٹی کھانے کے فوراً بعد نہیں دیکھا؟ نہیں یار اتنا بھی نہیں کمزور ہوا ماشاءاللہ. اپنا یولفی کرکٹ تم ضرور کھیلا کرو مگر شاٹ مارنے لے کہے چیز نو ہاتھ پالیا کر. زیادہ زلفی پہ انگریزوں نے چپے, انگریزوں کا میچ پاڑ گیا. اس کا مطلب ہے کہ اگر تمہیں کرکٹ نہیں آتی تو یہ انگریزوں کی سازش ہے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. اگر مریض کے ساتھ آدمی آئے ہم ان کے ساتھ اچھا بہیو کرتے ہیں, تھوڑی سے دیر بعد پھر دوسرے لوگ آ جاتے ہیں, پھر وہ گئے تو دوسرے آ جاتے ہیں. بھائی وہ ہاسپٹل ہو کے سینما گھر تو نہیں ہے. جی وہی کہہ رہے ہیں نا کہ وہ تو پریشانی میں چلو بھاجنا سے کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو تو ٹیمپرامنٹ ٹھیک نہ رہو. یہ دیکھیں آپ ٹیمپرامنٹ میرا ابیوز کر رہے ہیں. ناظرین آپ جب بھی کسی ہاسپٹل میں اپنے عزیز رشتہ دار کی تیمارداری کے لیے جاتے ہیں تو وارڈ کے باہر آپ کی ایک کردار سے ملاقات ہوتی ہے. آج وہی کردار یعنی سیکیورٹی اہلکار ہمارے کٹہرے میں کھڑا ہے, آئیے اس سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کیا حال ہے جناب, ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ سر جی پہلے میرا علاج کرا لو. لیکن سیکورٹی گارڈ ہوں, میرا کوئی علاج نہیں, میں بالکل تندرست ہوں, فٹ ہوں. اچھا اب بات سنیں, آپ جو مریض ہے اس کے جو تیماردار ہیں لواحقین ہیں ان کو اتنا تنگ کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں میرے بھائی, مریض ہوتا ہے ایک اور جس کے ساتھ جو تہمارداری والے لوگ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں 50. اب ایک آدمی اور کہاں 50 آدمی, روکنا تو سب کو پڑے گا, اوپر سے کرونا وائرس ہے. میں اس لیے ان کو سیکورٹی کے تحت ان کو باز رکھتا ہوں, مریض کو اندر بھیجتا ہوں. 150 آپ کی جیب میں ڈال دے, پھر نہ کرونا ہوتا ہے نہ وہ آپ کو 50 تیماردار نظر آتے ہیں, پھر آپ ان کو جانے دیتے ہیں. وہ اپنی خوشی سے لے کے جاتے ہیں, میں نے کبھی نہیں مانگے. یہ دیکھ آپ بھی ٹھیک کر رہے ہیں کہ واقعی مریض کے لواحقین بھی بڑی زیادتی کرتے ہیں. ایک مریض ہوتا ہے اور سارا خاندان ادھر اسپتال پہنچا ہوتا ہے, جو کہ جہاں پہ صاف ستھرے اور ڈسپلنڈ اسپتال ہیں وہاں پہ ایسا نہیں نظر آتا. جی مگر یہ جو بات جنید نے کی ہے بات یہ بھی ٹھیک ہے. بھائی اگر آپ واقعی ہسپتال کے اندر نظم و ضبط چاہتے ہیں اور
وہاں پہ مریضوں کی آرام اور سکون کے لیے آپ اپنی سیکورٹی سخت رکھتے ہیں، تو پھر جب آپ کو کوئی 150 دیتا ہے تو اس وقت آپ کی سیکورٹی کیوں ڈھیلی پڑ جاتی؟ بھائی پہلی بات جو آپ نے کی ہے یقین کیجئے گا میرا دل چاہ رہا تھا میں آپ کا ماتھا چوموں، لیکن جو آپ نے سیکنڈ بات کی ہے میرا جی چاہتا میں آپ کو ٹکر ماروں۔ کتنے ٹکر باؤ جی صحیح سی لڑائی ہوئی ہسپتال چ کسون وجہ اتنے دی ناڑ نپی گئی۔ یار بات وہ صحیح کر رہے ہیں، جو ہے وہ ہے حقیقت، ہم تو خود کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ بھی جا کے ہسپتال کے اندر بدتمیزیاں کرتے ہیں اور نظم و ضبط کا خیال نہیں رکھتے، اور اب دیکھیں مریض کے سکون کے لیے ڈاکٹر کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ اندر جمگٹھا نہ بنائیں، اندر پنچایت نہ لگا کے بیٹھ جائیں، مگر بات یہ بھی صحیح ہے کہ آپ لوگ پیسے کے لیے ہر چیز بھول جاتے ہیں، اور پیسے کے لیے یہ وہ کام کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں جو ان کا سرے سے کام ہوتا ہی نہیں ہے۔ سرکاری ہاسپٹلز میں جو سیکیورٹی اہلکار ہیں وہ ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لینے کے بھی پیسے وصول کر لیتے ہیں۔ لیکن ہمارے اندر تک پہنچ چڑھنا اس لیے وہ کس لیے پہنچے تمہارا کیا تعلق ہے ڈاکٹر سے؟ بھئی اندر تو ہم جا سکتے ہیں نا، عام آدمی تو نہیں جا سکتا اندر۔ وہی نا جی، باقاعدہ اندر رشوت چل رہی ہوتی ہے، اور خاص طور پہ یہ چھوٹے لیول پہ بہت زیادہ۔ ڈاکٹر تو ظاہر ہے ڈاکٹروں نے کیا کسی سے رشوت لینی ہوتی ہے، ڈاکٹرز اتنی ضرور وائلیشن کرتے ہیں کہ اپنے پرائیویٹ کلینک کو یا پرائیویٹ پریکٹس کو ترجیح دیتے ہیں سرکاری ہسپتالوں پہ، مگر یہ لوگ جو ہے نا جی، یہ ڈاکٹر سے ملانے کے لیے، ڈاکٹر سے جلدی ٹائم لے کے دینے کے لیے، اور ٹیکنیشنز وہاں پہ آپ جا کے جب کراتے ہیں کوئی ٹیسٹ ویسٹ، اس چکر میں آپ کو ٹائم جلدی لے دیتے ہیں اگر آپ ان کو پیسے دیں تو۔ سارا عملہ یہ نہیں، یہ تو سیکورٹی والے کھڑے ہوتے ہیں، یہ زیادہ ایسے نہیں کرتے، وہاں پہ جو وارڈ بوائز ہوتے ہیں یا نیچے والا عملہ ہوتا ہے وہ ایسے کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن سر ہم پیسے جو آپ دیکھ کے جاتے ہیں وہ جب ہم آپ لوگ ہاسپٹل میں آتے ہیں تو ہم آپ کو پہلے یوں کرتے ہیں، اس کے بعد دروازہ کھولتے ہیں۔ دروازہ تو ہی کھولنا میرے بھراوا کدو تو ایم ایس سے ہوتے۔ بالکل ٹھیک ہے، اور یوں بھی نہ کرو تو مریض نے تو دوائیوں سے ہی ٹھیک ہونا ہے، یوں سے تھوڑا ٹھیک ہونا ہے۔ اچھا، کئی مریضوں کے لواحقین کو تم سے سب سے بڑی شکایت یہ ہوتی ہے کہ ملنے نہ دینا تو ایک دوسری بات ہے نا، جو کھانا وہ اپنے مریض کے لیے لے کے آتے ہیں تو یہ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں کہ جی ہم بعد میں پہنچا دیں گے، اور وہ رات کو سارے یہ گارڈز مل کے بیٹھ کے دعوت اڑا رہے ہوتے ہیں۔ نہیں سر، وہ ٹیسٹ کر کے ہم اندر پہنچاتے ہیں خود کھا کے، مریض کو کوئی غلط نہ پہنچا دے۔ اور یہ تو خیر بیچارے کا گلا گھٹا ہوا ہے، ویسے اکثر سیکورٹی والے بدتمیزی بھی باقاعدہ ایک دہشت پھیلا دیتے ہیں جاتے ہی لواحقین کو۔ اگر آپ پیار محبت کا سہارا لیتے رہیں تو میرا خیال ہے کام زیادہ اچھا ہو سکتا ہے۔ سر اس کی زبان کی وجہ سے اکثر وارڈ کے باہر رش لگ جاتا ہے، کہتا ہو آنا تو بندہ کہتا ہے بھائی وہ کہہ رہے سارے آنا تو اتنے رش لگ گیا۔ دیکھیے میں کوئی وہاں باندر کا تماشا نہیں کر رہا ہوں۔ کھلو جا بھائی، ایک منٹ ٹھہر جا۔ کوئی اگر آپ ان کو کوئی دلیل دینے کی کوشش کریں یا کوئی مجبوری بتانے کی کوشش کریں، بالکل نہیں سنتے، باقاعدہ ڈرا دیتے ہیں، مریض کے لواحقین کو ڈرا دیتے ہیں، اور یہ باقاعدہ ادھر اپنا ایٹیچیوڈ ہی ایسا دکھا رہے ہوتے ہیں کہ جیسے پورے اسپتال میں سب سے اہم یہی ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی اکثر دیکھنے میں آیا کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی لواحقین میں سے یا مریض کے کسی رشتہ دار میں سے ان کے ساتھ کوئی تھوڑا اونچا بول دے، ایسے ہی اکٹھے ہوتے ہیں، ایسے فوراً کتنے سارے اکٹھے ہو کے باقاعدہ انہوں نے کٹا بھی ہے کئی لوگوں کو۔ سر وہ ہمارا اتحاد ہوتا ہے، لوگ وائلیشن کرتے ہیں تو ہم لوگ پھر اگر جواب نہ دے تو پھر وہ ہم پر اٹیک کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ وہاں پہ سیکیورٹی انچارج بھی ہوتے ہیں، یہ وہاں پہ وارڈ بوائز بھی بن جاتے ہیں، یہ نرس بھی بن جاتے ہیں، یہ ڈاکٹر بھی بن جاتے ہیں، یہ وہاں پہ پارکنگ کے ٹھیکیدار بھی بن جاتے ہیں، پورا ہاسپٹل ان لوگوں نے قبضے میں لیا ہوتا ہے۔ سر یقین کرنا جو سیکورٹی گارڈ کھولے ہوتے وہ ہمارے ہوتا ہے، تعلیم میں جو ہے وہ سال کم سے ہوتا ہے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ چکو دکھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں سر جی میرا تجربہ ہے، اس کو میں 2 چھوڑوں گا نا یہ صحیح بولنے لگے گا۔ 2 تو نہ چھوڑو، 1 تو ضرور چھوڑ دو یار۔ نہیں، ایک گولی نال آرام نہیں آئے گا جی، ہاں جی، یہ ڈبل ڈوز ہی چاہیے۔ اگر جس نے ایسی بات کی تو ہمارے سارے سیکورٹی گارڈ اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ او بس کرو، دھمکیاں نہ دو، چینل پہ بھی سیکورٹی گارڈز ہی ہوتے ہیں، وہ غباروں کے پھٹے والے سپاہی نہیں ہوتے پلاسٹک کے۔ کوئی ایسی بات نہیں، یہ بازو میں یہ آزمائے ہوئے۔ وہ کتنے بڑے بازو ہیں جو آزمائے ہوئے ہیں، 1.25 انچ کے بازو ہیں تمہارے۔ سارے انہاں بازوؤں نالے تے کولو ہسپتال دی اتلی کنڈی نہیں لگدی تے کہندا میں وہ ایک دفعہ ہاسپٹل میں میرے ہاتھ چڑھ، پھر دکھاؤں گا تجھے کہ کنڈی تک میرا ہاتھ پہنچتا ہے کہ نہیں۔ اچھا، بات یہ نہیں ہے کہ صرف یہی،
میرا صرف اتنی گزارش ہے یا میں اتنا ذہن میں سوچتا ہوں کہ یار اسپتال ہے نا جی وہاں پہ جو لوگ آتے ہیں وہ پریشان ہی ہوتے ہیں, وہ بیچارے پہلے ہی ٹینشن میں ہوتے ہیں چونکہ ان کا باپ یا والدہ یا بہن بھائی کوئی اسپتال میں ہوتا ہے. تو سارا عملہ صرف سیکورٹی گارڈ ہی نہیں, ڈاکٹر سے لے کے اوپر ایم ایس سے لے کے نیچے تک ہر آدمی کو چاہیے کہ کم از کم اپنی زبان جو ہے وہ اچھی رکھے. ہاں جی کہتے یہ ہیں جی کہ وہ سارا دن بھگت کے جناب تو بیچارے اکے ہوتے ہیں. یار اگر یہ ٹیمپرامنٹ لوز کرنے والا بندہ ہے تو اس کو مت کھڑا کرو ڈیوٹی پہ. آپ ایسی ٹریننگ دو, ایسے بندے لاؤ جو پریشان حال لوگوں کو یا مریضوں کے لواحقین کو اچھا ڈیل کرے. وہ بیچارے تو اس وقت ایموشنل ہوتے ہیں, بدتمیزی یا اونچی آواز یا کچھ ایسا اگر کرتے ہیں, ریش بولتے ہیں, تو ان کو پیار محبت کے ساتھ ہینڈل کیا جائے, ان کو تسلی دی جائے, ان کو دلاسا دیا جائے کہ کوئی بات نہیں, یہاں پہ سارا کچھ موجود ہے, آپ کے مریض کو دیکھا جا رہا ہے, بجائے اس کے کہ لڑنا شروع کر دیں چلو جا دوڑے تو. سر کمال بات ہے, کوئی اگر مریض کے ساتھ آدمی آئے ہم ان کے ساتھ اچھا بہیو کرتے ہیں, تھوڑی سی دیر بعد پھر دوسرے لوگ آ جاتے ہیں, پھر وہ گئے تو دوسرے آ جاتے ہیں. بھائی وہ ہاسپٹل ہو کے سینما گھر تو نہیں ہے. جی وہی کہہ رہے ہیں نا کہ وہ تو پریشانی میں چلو بھاجنا سے کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو تو ٹیمپرامنٹ ٹھیک نہ رہو. یہ دیکھیں آپ ٹیمپرامنٹ میرا ابیوز کر رہے ہیں. ابھی میں پیار سے بول دے نہیں مانل چکڑ کھان والی بطخ لگن رہی بیلٹ تے کیپ انہیں انجی پائی کہ جی اگلا آئی جی پنجاب دا انہیں لگنا ہے. یہ جی جگت نہ کر اگلے لا بھی سکتے جنی تیزی نہ لگن رہے. عزیزی بھائی رو بے دا ویکھتے حرکتاں ایدیاں ویکھتے کسے غریب دی روٹی چو ایک کریلا بھی نہیں جے چھڑدا. بھائی جب ایک مریض کو ڈاکٹر نے منع کیا کریلا تو اسے کھانے ابلا ہوا سالن چاہیے تو کریلا کس لیے کھائے گا وہ. جنید صاحب اے پیسے کمان دا کوئی بھی موقع نہیں چھڑدا. جس ویلے ہسپتالوں چھٹی ہوندی ہے نا نرساں نو ویل چیئر چ بھا کے جھوٹے دے رہا ہوندا جی. اب سے بات کرو, میں تمہیں بتا دوں, ان سے سمجھا لیجیے. ناظرین یہاں مجھے لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. میں کہتا ہوں کہ اس دور کے جو مصنفین تھے انہوں نے اپنے قلموں میں سے روشنائی نکال کے سلطان راہی کا لعاب بھر لیا. اچھا جی, ہفتے کا شو ہے اور یہ سیگمنٹ ہے سٹار آف پاکستان فلم انڈسٹری, اور ہم نے پچھلی دفعہ ہم نے ذکر کیا تھا سلطان راہی صاحب کا, اور اس سے اگلے ہفتے ہم شو کر نہیں پائے تھے, اور ہم نے پہلے ایپیسوڈ میں راہی صاحب کے یہ کہا تھا کہ چونکہ بات پوری نہیں ہو سکی راہی صاحب کے متعلق, وہ بہت بڑے آدمی تھے, ان کی باقی گفتگو آج میں نے کرنی ہے. اچھا بھائی جان, سٹار آف پاکستان آپ ہمیں بعد میں روشناس کروائیے گا, پہلے یہ بتائیں کہ عمر شریف صاحب کی طبیعت کیسی ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے دے, اللہ پاک رحمت کر دے. ان کی جو بیگم صاحبہ ہیں, بہن ہماری دیبا صاحبہ, ان کے ساتھ, اور ان کی جو ان کا بیٹا جو ہے جواد عمر, اس کے ساتھ میرا مسلسل رابطہ رہتا ہے, ان سے پوچھتا رہتا ہوں میں, بس دعا کے لیے وہ کہتے ہیں اللہ کرے ان کی تشخیص ٹھیک ہو جائے اور اللہ پاک ان کو صحت تندرستی دے دے. وہ دونوں ماں بیٹا لگے ہوئے ہیں ان کی خدمت پہ. اور دیکھیں جی, یہ تو اللہ پاک کے ہاتھ میں ہوتا ہے اس طرح کی سچویشن میں. باقی گورنمنٹ کی طرف سے بھی بڑا اچھا رسپانس ملا ہے, جی, عوام کی طرف سے بھی بہت ساری ان کے لیے دعائیں. اچھا میں سوری ایک بات کرنا چاہتا ہوں, اپنے مطلب ہمیں عوام کو بھی کم از کم جو بعض باتیں ہیں وہ سوشل میڈیا پہ نظر آئی ہیں دیکھنے میں کہ عمر شریف صاحب کی بیماری کی حالت میں تصویر دے کے نیچے یہ لکھنا, عجیب و غریب کمنٹ کرنا, میں وہ لفظ بولنا بھی نہیں چاہتا, عبرت, اور یہ جو بندہ بھی بیمار ہوگا آپ اس کے نیچے آرام سے یہ کیپشن دے سکتے ہو, یہ دیدہ عبرت نے کہا. یار خدا کا خوف کرے, بیمار آدمی کب وہ مطلب فیشل کروا کے بیٹھا ہوتا ہے, اللہ کا واسطہ ہر بیمار آدمی جو ہے وہ شکل سے بیمار ہی بیچارہ لگتا ہے. اللہ کا واسطہ اتنے بڑے سٹارز کے بارے میں جس نے کروڑوں لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹیں, نہ صرف ایک دو دفعہ 2 سال بلکہ کئی دہائیوں پر محیط ان کا یہ سفر ہے, تو ان کی عزت کرنی چاہیے. یہ اعتراض دیبا باجی جو ہے ان کی بیگم صاحبہ, انہوں نے بھی کیا ہے. انہوں نے کہا کہ سر ہم نے دیکھا ہے نا جی 25-30 سال سے میرا ان کے ساتھ گھریلو ریلیشن بھی ہے. جب دیبا باجی کراچی میں ہوتی تھی اس وقت بھی میں ان کے گھر گیا ہوا ہوں, اور اب تو وہ لاہور میں
ان کی رہائش تھی، اور یہ بیماری کے لیے ان کی تیمارداری کے لیے وہ ساتھ گئے ہوئے ہیں، ان کی بیگم صاحبہ بھی اور جواد ان کا بیٹا بھی. جی جی. تو ساری زندگی انہوں نے خوشیاں ہی دیکھی ہیں، ہاں. لوگوں کی محبتیں ہی دیکھی ہیں، اور اس حالت میں لوگوں کی طرف سے اس طرح کے لفظ ان کو بہت زیادہ دکھی کر رہے ہیں. ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. آمین. اچھا جی، سلطان رائی صاحب کے حوالے سے میں نے بتایا تھا کہ 800 فلمیں کی ہیں رائی صاحب، یہ تو ہو گیا ایک ریکارڈ. جی. اب 300 فلمیں ان کی ٹائٹل کیا ہوا ہے، بطور جو ہوتا ہے نا جی ٹائٹل رول جسے ہم کہتے ہیں، بطور سلطان راہی وہ 300 فلمیں کی ہیں، یہ ایک ریکارڈ ہے. پھر 500 فلموں میں ہیرو آئے ہوئے ہیں، یہ ایک ریکارڈ ہے. پھر پنجابی سینما کے ہیرو ہونے کے باوجود کوئی 100 فلمیں اردو کی ہوئی ہیں، یہ بھی ایک ریکارڈ ہے کہ ایک زبان کا اتنا بڑا ہیرو، اتنا مصروف ہیرو دوسری زبان کی بھی 100 فلمیں کی ہوئی. اچھا، پھر فلموں کی کامیابی کو جاننے کے لیے نا جی 4 پیمانے ہیں. ایک ہوتا ہے ڈائمنڈ جوبلی. ڈائمنڈ جوبلی اسے کہتے ہیں جو 100 ہفتے چلتی ہے. اس میں بھی سب سے زیادہ فلمیں رائی صاحب کی ہیں، جن کی تعداد 8 ہے، جس میں مولا جٹ ہے، شیر خان ہے، سالہ صاحب ہے، چنور عام ہے، آخری جنگ ہے، کالے چور ہے، آخری فلم سخی بادشاہ بھی. اب دوسری کیٹیگری ہے پلاٹینم جوبلی، یعنی 75 ہفتے چلے مسلسل نمائش کے. اس میں بھی سلطان رائی صاحب ٹاپ پہ ہیں، 16 فلمیں ہیں پلاٹینم جوبلی، جس میں سلطان، انوکھا داج، لاہوری بادشاہ، جگا ڈاکو، دلاری، مفرور، اللہ رکھا، کالکا، ماجو، سپر گرل، مطلب بہت بڑا آدمی. پھر پسندیدگی کا تیسرا معیار جو ہے جی وہ ہے گولڈن جوبلی. گولڈن جوبلی وہ فلم ہوتی ہے جو 50 ہفتے مسلسل سینما میں لگی رہے. اس پیمانے پر بھی سلطان راہی نمبر 1 ہے. 14 فلمیں ان کی گولڈن جوبلی ہیں، جن میں بشیرہ، بنارسی ٹھگ، وحشی جٹ، شریف بدماش، زرق خان، طوفان، یہ ساری ان کی 50 ہفتے گولڈن جوبلی فلم ہے. پھر چوتھی کیٹیگری ہے سلور جوبلی. اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے نا. 25 ہفتے فلم تو ان کی تقریباً بے بات ساری ہوئی چلی ہوئی، بہت لمبا چوڑا ریکارڈ ہے. اچھا، یہ تو ہو گئی ان کی تھوڑی سی ایسے ہی میں نے ریکارڈز بتائے ہیں کہ کتنا بڑا وہ آدمی. یہ بڑا نالج میں اضافہ ہوا عزیزی، مہربانی آپ. نہیں جی، اصل اضافہ اب کرنے لگا ہوں میں، جو میں نے ان کے اپنے منہ سے، چونکہ میں نے ان کے ساتھ 4-5 فلمیں کی ہوئی ہیں اور بڑی اچھی ہماری دوستی تھی. اور پھر ان کے ساتھ جو شروع کے ان کے اوائل کے دوست محمد قوی خان صاحب، ان کے ساتھ بڑی گہری اور بڑا کھلا مذاق تھا رائی صاحب کا، میں نے دیکھا ہوا ہے دونوں کو. پھر سی ایم منیر صاحب فوت ہو گئے ہوئے ہیں، آرٹسٹ بھی تھے اور ڈپٹی ڈائریکٹر بھی. وہ یہ لوگ اکٹھے، ایک شکیل صاحب انگلینڈ چلے گئے ہوئے ہیں، وہ بھی آرٹس کونسل کے آفیسر بھی تھے اور ایکٹر بھی تھے. یہ لوگ اکٹھے، جمیل بسمل صاحب مرحوم، ان کے منہ سے بھی رائی صاحب کی بڑی باتیں سنی ہوئی ہیں. یہ لوگ اکٹھے ایک کمرے میں رہتے تھے. پنڈی سے تشریف لائے تھے رائی صاحب. اچھا. یہاں پہ مال روڈ پہ ملکہ سٹوڈیو ہوتا تھا، ملکہ پکھراج اس کی مالکہ تھی. وہاں پہ پہلی دفعہ ایکٹنگ کے شوق میں آئے تھے. پھر سٹارٹ جو ہے وہ تھیٹر سے کیا. تھیٹر آنا شروع ہو گئے. اوپن ایئر تھیٹر میں آپ یہ ذرا ریکارڈ میں رکھیں، پہلا پنجابی ڈرامہ جو تھا نا جی پاکستان میں ہوا، اس کا نام تھا پگ، پگڑی یعنی پگ. پگ ڈرامہ جو تھا وہ ظہور شمسی صاحب کا لکھا ہوا تھا. ظہور شمسی صاحب بڑے اچھے رائٹر اور اپنا پوئٹ بھی تھے. اور وہ جو ظہور شمسی صاحب ہیں وہ قمر چودھری صاحب اور ممتاز صاحب 2 بھائی ہوئے ہیں کامیڈین ایکٹر، پاکستان کے پہلے کامیڈین ٹیلی ویژن کے، ان کے کزن تھے. اور بابر جوید مرحوم ہمارے آرٹسٹ تھیٹر کے، ان کے والد صاحب تھے. ظہور شمسی صاحب پہلا ڈرامہ پگ کیا، ہائے ہائے ہائے. نذیر حسینی صاحب نے اسے ڈائریکٹ کیا. سلطان رائی صاحب، نذیر حسینی صاحب جو ٹیلی ویژن کے بہت بڑے آرٹسٹ ہوئے ہیں اور فوت ہو گئے ہوئے ہیں کافی. اچھے برج لاہور دے انہوں نے ڈرامہ. کیا بات ہے، بڑے باریک آرٹسٹ تھے، ان کو استاد کہتے تھے. لو جناب، پہلے ڈرامے میں سلطان رائی صاحب، اقبال حسن صاحب، تانی بیگم، ایک تانی صاحبہ چلی گئی ہوئی ہیں کام چھوڑ کے امریکہ، وہ
اور عالیہ بیگم ایک، یہ فلم سٹار عالیہ نہیں، عالیہ بیگم ایک ماں کا رول کیا کرتی تھی، وہ بھی امریکہ چلی گئی تھی۔ یہ لوگ تھے اس پگ ڈرامے میں۔ اقبال حسن صاحب کو اس ڈرامے میں پرفارم کرتے ہوئے دیکھ کے پہلی فلم سسی پنو میں ہیرو لیا گیا۔ ٹھیک ہے جی۔ اب رائی صاحب کا آغاز جو ہے یہ تھیٹر سے ہوا، پھر ساتھ ساتھ وہ کبھی خان صاحب محترم اور یہ سارے دوست بتاتے ہیں ان کے، اور خود بھی انہوں نے بتایا کہ روز پیدل جی وہ کمرہ لیا ہوا ہے ایک جگہ پہ رہ رہے ہیں اور روز پیدل جا رہے ہیں، صبح صبح تیار ہو کے کاؤ بوائے بن کے فیلٹ شیلٹ۔ اصل تو وہ انگلش فلموں سے متاثر تھے، پورا کاؤ بوائے بن کے پھرتے تھے۔ اچھا قسمت میں لکھا ہوا تھا مولا جٹ ویشی جٹ، ویشی جٹ کر لی۔ بڑا نام ہوا ان کا، اب میں نے بھی فیلٹ پہننا شروع کیا، دیکھیں اللہ رحمت کرے گا، اللہ پاک آپ کو بھی آرام دے۔ تو رائی صاحب نے نا جی پھر آہستہ 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 بولنا شروع کیا۔ ان کی فوتگی پہ میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا اخبار میں جنگ میں کہ رائی صاحب آخر جب کیمرے کے آگے بول پڑے تو ایسا بولے کہ کیمرے کو رائی صاحب کا نشہ ہو گیا۔ پھر رائی صاحب آگے تھے اور کیمرہ پیچھے پیچھے تھا، کہیں کونے گزرے میں چھپے ہوئے رائی صاحب کو کیمرہ ڈھونڈ لیتا تھا۔ کیمرے نے پھر قبر تک پیچھا نہیں چھوڑا، یہاں تک ہوا ان کے سٹائل اور ان کے انداز کو اتنا اثر کیا اس نے انڈسٹری میں کہ میں کہتا ہوں کہ اس دور کے جو مصنفین تھے انہوں نے اپنے قلموں میں سے روشنائی نکال کے سلطان راہی کا لعاب بھر لیا تھا، فکرہ ہی ان کے انداز میں لکھنا شروع ہو گئے۔ ترقی کرتے 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 وہ تھیٹر کو کبھی نہیں بھولے تھے۔ اکثر جب ملاقات ہوتی تھی تو تھیٹر کی گفتگو ضرور کرتے تھے۔ اچھا بلکہ مجھے یاد ہے کہ ایک ڈائریکٹر ان کو ڈائریکشن دے رہے تھے، موومنٹ بتا رہے تھے، فٹ ورک بتا رہے تھے کہ آپ نے ادھر سے ایسے جانا ہے، ادھر سے ایسے جانا ہے، تو میں پاس ادھر کھڑا تھا۔ اچھا تو ڈائریکٹر کو کہتے ہیں کہ مجھے فٹ ورک نہ بتاؤ بھائی، یہ دیکھو یہ فٹ ورک نہ مجھے بتاؤ، تو میری طرف دیکھ کے کہتے ہیں ہم تھیٹر کے آرٹسٹ ہیں، ہم فٹ ورک جانتے ہیں۔ تو واقعی فٹ ورک کا وہ بادشاہ ہوا ہے۔ لو جناب، افضال صاحب فٹ ورک انتہائی خوبصورت، تھیٹر آرٹسٹ۔ رائی صاحب نے پھر اپنے عروج پہ جا کے بھی ایک ڈرامہ کیا تھا اوپن ایئر تھیٹر میں۔ اس وقت 1 منٹ کی ان کے پاس فرصت نہیں تھی، مگر تھیٹر کے عشق میں انہوں نے اور پولیس کے محکمے کی گزارش پہ انہوں نے ایک پولیس کی سٹوری لکھی گئی تھی، اس میں انہوں نے ٹائٹل رول کیا تھا عشق ہو تو ایسا۔ اچھا وہ اوپن ایئر تھیٹر ڈرامہ کیا، اس میں بھی میں نے ساتھ ان کے کام کیا تھا اور انتہائی پیارے لگ رہے تھے۔ ایسے لگ رہا تھا کہ یار یہ تھیٹر آرٹسٹ ہیں، صحیح یہ کدھر چلے گئے ہیں فلم میں، کیونکہ ان کا انداز ہی تھیٹر والا تھا نا۔ اور پھر رائی صاحب کے متعلق ایک اور بات آپ کو کہتا چلوں، ان کی انسانیت کے حوالے سے اتنا پیار کرتے تھے، خاص طور پہ فائٹرز کے ساتھ اور اپنے چھوٹے جو اپنا مائنر رول کرنے والے جتنے بھی آرٹسٹ تھے ان سے اتنا پیار کرتے تھے، اتنے خدا ترس تھے کہ میرے سامنے یہ واقعہ ہوا ہے کہ ایک فائٹر نے نا جی کہہ دیا کہ رائی صاحب کل کی تو ہماری شوٹنگ نہیں ہے۔ تو انہوں نے نا جی جو کر رہے تھے نا سین ان کا یار آبادی کل کریں گے، کیونکہ وہ سارے تو دیہڑی دار ہوتے تھے نا، دن کے حوالے سے آئے ہوتے تھے، تو ان کی اگلے دن کی بھی دیہڑی لگوائی سب کی۔ پھر میں نے یہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے کہ جب کوئی اگر کوئی اپنی تکلیف بتاتا تھا، اپنی کو مجبوری بتاتا تھا، تو نمائشی کام نہیں تھے کرتے۔ ادھر اسٹوڈیو کے اندر سب کے درمیان کو کھیسے میں ہاتھ نہیں تھے، جیب میں ہاتھ نہیں تھے ڈالتے، باقاعدہ چھپ کے اس بندے کا ایڈریس لے لیتے تھے اور اس کے گھر جاتے تھے، گھر جا کے اس کی پرابلم حل کرتے تھے۔ یہ ان میں بہت بڑی صفت تھی کہ مشہوری والے بندے نہیں تھے، بڑے پیارے آدمی تھے اور اتنے اللہ تعالیٰ کے نزدیک آدمی تھے کہ قرآن شریف کی تلاوت کا بہت شوق تھا۔ وہ ریکارڈ کروائی ہوئی ہے، اپنی ریکارڈنگ کرواتے تھے بڑے شوق سے تلاوت، اور بڑی ہی پیاری بڑی اچھی قرات کے ساتھ۔ اذان دینے کا بہت شوق تھا، اکثر اسٹوڈیو میں جو انہوں نے مسجدیں بھی بنوائی اور اسٹوڈیو میں بھی بنوائی، اچھا وہاں پہ جا کے اذان بھی دیا کی کئی ویڈیوز اور تصویریں بھی اذان دیتے ہوئے بڑی وائرل ہوئی۔ ہاں وہی میں عرض کر رہا ہوں جی کہ ویڈیوز باقاعدہ بنواتے تھے بڑے مزے سے، بڑے شوق سے نا جی، جیسے چھوٹے بچے کرتے ہیں اس طرح انہوں نے بڑے شوق کے ساتھ یہ بھی کام بڑے کیے ہوئے ہیں۔ اور ایک اور قصہ آخری سناتا چلوں کہ ایک بیوروکریٹ، چونکہ ان کا جو ہے گھر وہ GOR میں تھا،
اور یہ بھی ذرا سنیں جنید بھائی کہ کبھی خان صاحب کہتے ہیں کہ جب نئے نئے آئے تھے نا تو گورنر ہاؤس کے سامنے سے ملکہ اسٹوڈیو تھا ادھر آتے جاتے گورنر ہاؤس کے سامنے سے گزرتے ہوئے کیا کرتے تھے کہ اے دے سامنے میں کار بنانا ہے ہوئے 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 گورنر ہاؤس کو دیکھ کے کہتے تھے کہ ایس کار دے سامنے کار بنانا ہے اور وہی ہوا کہ وہ گھر کے سامنے جو سیدھی سڑک جاتی ہے جی او آر کی بیک ہے وہاں پہ گھر بنایا اللہ پاک نے ایسی خواہش پوری کی آدمی سوچ تو لے کہ اس کا ارادہ کیا ہے ہائے 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 ارادہ اللہ پھر پورا کرتا ہے لو جی اس گھر میں جب رہتے تھے تو ایک بیوروکریٹ نے مجھے سنایا کہ ان کے گھر کے پاس سامنے ہی ہمیں سرکاری گھر رہائش ملی تو میری بیگم کہتی ہیں کہ یہ ایکٹر کے گھر کے سامنے کس لیے یہ لے لیا گھر یہ وہ تو کہتے ہیں میں نے کہا گورنمنٹ کی طرف سے ملا ہے اب یہ کیا اعتراض ہے یہ تو نہیں کر سکتا تو کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ نا اوپر بالکنی میں دیکھا میں نے کہ یہ بندہ آیا ہے لیٹ کافی میں اٹھا ہوا تھا میری نظر پڑی کھڑکی میں سے میں نے دیکھا تو یہ بندہ اپنے گھر آیا ہے سلطان رائی صاحب کا بتا رہے ہیں اندر گھسے ہیں دروازہ گیٹ کیپر نے کھولا ہے گارڈ نے کھولا ہے اندر گئے ہیں تو گھر کے باہر ایک مسجد بنوائی ہوئی تھی اپنے گھر کے اندر جانے کی بجائے اس مسجد میں چلے گئے ادھر ہی باہر بیٹھ کے وضو کیا مسجد میں چلے گئے ادھر بیٹھ کے قرآن شریف پڑھنا شروع کر دیا وہ گھنٹہ قرآن شریف پڑھا فجر کی اذان ہوئی ادھر فجر کی نماز پڑھی اپنے ملازمین کے ساتھ پھر اندر گھسے کہتے ہیں میں نے دوسرے دن چیک کرنے کے لیے فجر کے وقت دیکھا وہی کر رہا ہے تیسرے دن پھر کہتے ہیں پھر میں نے اپنی بیوی کو جگایا میں نے کہا اٹھ ذرا یہ دیکھ جس کا تو کہتی تھی کہ ایکٹر کے گھر کے سامنے لے لیا وہ بندہ کی کر رہے انتہائی اللہ لوگ اور انتہائی درویش آدمی اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ کبھی ایسا واقعہ ان کی زندگی میں اگر ہوا ہے کہ کسی سینئر نے ان کو جھاڑا ہے یا ان کو سختی کی ہے اونچا بولے ہیں تو انتہائی پیارے انداز میں ہنسنا شروع کر دیتے تھے اور جونیئر سے کہتے تھے کہ یہ سینئر ہے ہمارے یہ بھائی ہمیں مار بھی سکتے ہیں بڑے یار پیارے اللہ تعالیٰ ان کی یہی جو باتیں ہیں انہی کو دیکھے اور ان کی اگلی منزلوں میں ان کی آسانی ان کے لیے فراہم کرے ان کی گناہ لغزشیں غلطیاں کمزوریاں ان کو درگزر فرمائے اللہ پاک آمین آمین ثم آمین ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال اور آج کی چھوٹی سی بات یہ کہ آپ ایک دلیل سے 1000 عالموں کو شکست دے سکتے ہیں لیکن کسی ایک جاہل کو 1000 دلیلوں سے بھی نہیں ہرا سکتے واہ 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 خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ دنیا خبر کی دنیا